الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ ایک موضوع پر تھوڑی سی بات کریں گے، اور وہ ہے نفس کے بارے میں کہ نفس کیا ہے۔ یعنی کچھ اصطلاحات ہیں جو قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ انسانی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان پر غور کرنا، ان کے بارے میں کچھ سمجھ پیدا کرنا وہ مفید ہے۔ مثلا انسان کے لیے جو مختلف اس کی فیکلٹیز کہہ لیں، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس میں نفس بھی ہے، قلب بھی ہے، عقل بھی ہے، فطرت بھی ہے۔ تو یہ تمام الفاظ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ تو ان میں کیا فرق ہے اور ان کے حوالے سے ہمیں کن باتوں کو سمجھنا ضروری ہے؟ ویسے بھی ہم عام طور پر ایک اصطلاح ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے، تزکیہ نفس۔ یعنی بہت سے علماء، بہت سے اکابرین نے یہ بات واضح کی ہے کہ دین کے جو بڑے مقاصد ہیں ان میں سے ایک بڑا مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو وظائف چہارگانہ بیان ہوئے ہیں ان میں سے بھی ایک تزکیہ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو جو تزکیے کا عمل ہے وہ کس چیز پر ہمیں کرنا ہے، تو اس لحاظ سے بھی نفس کو سمجھنا، نفس کی ماہیت کو جاننا مفید ہے۔ اور قرآن مجید میں نفس کا لفظ ایک معنوں میں استعمال نہیں ہوا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کو مختلف حوالوں سے لوگوں نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بدہی ہوتی ہیں یا بدیہی ہوتی ہیں، یا ان کے لیے انگریزی کا لفظ استعمال ہوتا ہے سیلف ایویڈنٹ۔ سیلف ایویڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اتنی واضح ہوتی ہیں، اتنی ظاہر ہوتی ہیں، اتنی جلی ہوتی ہیں کہ اس کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، بعض اوقات لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے۔ یعنی اگر پوچھا جائے کہ یہ نفس کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ نفس نفس ہے۔ لیکن بعد قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ قرآن مجید میں عام طور پر نفس کا لفظ جو ہے وہ 5 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے ان معنوں میں جن معنوں میں ہم روح کا لفظ بولتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں روح، روحانیت، روحانی قوتیں اور روح کے لفظ کے جو مختلف ڈیریویٹوز ہیں ان کا بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان معنوں میں روح کا لفظ کچھ بہت زیادہ استعمال نہیں ہوا۔ زیادہ تر جو روح کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ وحی کے لیے اور وحی لانے والے فرشتے کے لیے، اس کے لیے استعمال ہوا ہے، قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر عام طور پر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں اس سے مراد روح انسانی ہے۔ جب الروح کا لفظ آیا، وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے نبی، یہ آپ سے روح کی بابت پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ یہ میرے رب کا امر ہے۔ باقی روح کا ایک اور جو استعمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہے، یعنی وہ نسبت تشریفی ہے۔ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو کہا نا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي،
فقعوا لہ ساجدین، کہ جب میں اس آدم کو نک سک سے درست کر لوں، اس کا تسویہ کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ تو یہ ایک روح کا اور استعمال ہے۔ اور یہاں روح کے بارے میں یعنی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ روح جو ہے جیسے ہوا یا سانس جیسی کوئی چیز، جیسے نفخ ہوتا ہے نا، نفخ کسی چیز میں کچھ پھونکنا، اور اس میں بھی یہی بات صحیح ہے کہ وہ جو نفخت فیہ من روحی جو کہا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا کوئی حصہ آدم میں یا انسان میں منتقل ہو گیا، ایسا نہیں، کیونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے یا اس کا ایک مفہوم کہ نہ اس سے کچھ صادر ہوا نہ وہ کسی سے صادر ہوا۔ یہ اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ فلسفیانہ جو مذاہب ہیں ان کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مائتھولوجی ہے، گریک مائتھولوجی، رومن مائتھولوجی اور ہندو مائتھولوجی، یہ تین بڑی مائتھولوجیز یا جن کو اساطیری روایات کہتے ہیں، جس کو دیومالا کہتے ہیں، تو رومی ہے اور یونانی ہے اور ہندی ہے۔ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیوتا بھی مختلف پروسیسز سے وجود میں آتے ہیں، اور جیسے ان کی بھی تخلیق ہوتی ہے یا ان کا صدور ہوتا ہے کسی چیز سے۔ تو یہ بات کہ لم یولد وہ نہیں جنا گیا، اس کا کہیں سے صدور نہیں ہوا، لم یلد اس سے کچھ صادر نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے وجود کا کچھ حصہ اس کائنات میں شریک ہو گیا۔ ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے پینتھیزم، جس کو ہماؤست کہتے ہیں، کہ سب کچھ خدا ہے، اور ایک ہوتا ہے پیننتھیزم۔ پیننتھیزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا اس کائنات میں گویا سرایت کیے ہوئے، یعنی ایک تو یہ کہ خدا اور کائنات ایک ہے، اور ایک یہ ہے کہ خدا اس کائنات میں گویا ڈائلیوٹ ہو گیا ہے یا اس کائنات میں سرایت کیے ہوئے۔ کائنات بھی ایک حقیقت ہے اور خدا اس کے اندر سرایت کیے ہوئے، تو گویا یہ تصور نہیں ہے، یہ توحید کے منافی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو نفخت فیہ من روحی ہے، اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا کوئی حصہ انسان میں یا آدم میں منتقل ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نفس کا استعمال بمعنی روح بھی قرآن مجید میں کئی جگہ ہوا ہے، یعنی وہ تمام مقامات جس کے لیے ہم عام طور پہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ فلاں کی روح پرواز کر گئی، اور فلاں کی روح جو ہے وہ قفص عنصری سے پرواز کر گئی، یا فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی۔ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ اگر تم دیکھو اس وقت کہ جب فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں اور ان ظالموں سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے نفوس، یعنی یہ جو ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فرشتے نے روح قبض کر لی، جان قبض کر لی، تو وہاں کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جن معنوں میں ہم روح کا لفظ بولتے ہیں ان معنوں میں قرآن مجید میں نفس کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طریقے سے جو سورہ زمر میں ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ وہ اللہ ہی ہے جو نفس کو قبض کر لے جاتا ہے، لے جاتا ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اور جس کے لیے موت کا وقت نہیں آتا اس کے نفس کو لے جاتا ہے اس کی خواب میں، نیند میں گویا اللہ تعالیٰ نفس کو لے جاتے ہیں۔ اب اس کی کیا کیفیت ہے کیا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ انسان جب سو رہا ہوتا ہے گویا اس وقت اس کو اپنے وجود پر قدرت نہیں ہوتی، جس طرح جب انسان مر جاتا ہے تب بھی اس کو اپنے وجود پر کوئی قدرت نہیں رہتی، تو ٹیمپریریلی ہم کہہ سکتے ہیں جب انسان سو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی گویا اس کو اپنے وجود پر گرفت یا قدرت نہیں رہتی۔ اسی لیے یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اصلاً تو نیند ناقض وضو نہیں ہے،
یعنی ناقض وضو اصلاً تو جو ہے وہ ہوا کا خارج ہونا ہے، بول و براز ہے، یا شہوت سے جو ہے عورت کو ٹچ کرنا ہے، لیکن چونکہ انسان جب نیند میں ہوتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے جسم سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے، کوئی ہوا خارج ہوئی ہے، اس وجہ سے بھی نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی آپ کے یہاں رات گزارتے تھے، آپ کے رات کے معمولات کو دیکھنے کے لیے، تو آپ اٹھتے اور اس کے بعد آپ کو نفل پڑھتے، پھر آپ لیٹ جاتے اور سو جاتے، یہاں تک کہ آپ کے ناک سے جو ہے وہ ہوا، یا آپ کہہ لیں کہ آواز آتی، جس کو ہمارے یہاں خراٹا کہتے ہیں، کہ خراٹوں کی سی آواز بھی آتی۔ پھر آپ اٹھے اور اٹھ کے آپ نے نماز پڑھنے لگے۔ تو یہی سوال ہوا کہ اللہ کے نبی، ہم تو جب سوتے ہیں تو سونے کے بعد اٹھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے وہاں پر یہ فرمایا تھا نا کہ اِنَّ عَيْنَايَ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي، کہ بھئی میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ یعنی وہاں آپ نے وہ جو نفس کا لفظ ہے اس کے لیے دل کا لفظ بولا، یہاں اس کو نفس کہا ہے نا، مطلب یہ ہے کہ بھئی میرا نفس اس طریقے سے جو ہے وہ میری گرفت سے نہیں نکلتا۔ اور یہ شاید اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ چونکہ ہمارا نفس ہماری گرفت میں نہیں ہوتا تو اس میں پھر القائے شیطانی اور وساوس کا بھی امکان ہے، تو پیغمبروں کے ہاں پھر گویا یہ چیز نہیں ہوتی نا، اور گویا وہ اس طریقے سے ان کے نفس پر سے ان کی گرفت ختم نہیں ہوتی۔ تو ایک تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نفس کا جو لفظ ہے وہ گویا روح کے معنوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جس کے لیے ہم اردو میں روح کا لفظ بولتے ہیں۔ دوسرا جو نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ گویا پوری شخصیت کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی پورا انسان، کامل انسان۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص ای نفسہ عینہ، یہ فلاں شخص، نفس سے شخص کی مراد ہو رہی ہے، عین شخص اس سے مراد، تو مطلب پوری شخصیت بھی اس سے مراد ہے۔ وہ پوری شخصیت جس میں ذہن بھی ہے، جس میں ارادہ بھی ہے، جس میں طبیعت بھی ہے، جس میں فطرت بھی کوئی ودیت کی گئی ہے، جس میں شاکلہ بھی ہے، جس میں عقل بھی ہے، جس میں قلب بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں۔ تو اس پورے کے لیے بھی قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ نفس کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن مجید میں یہ تو جا بجا اس کا استعمال ہے نا، سورہ بقرہ میں ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہیں آئے گی، اور یہاں جان سے مراد شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی نفس کے لیے روا نہیں ہے کہ اس کو موت آ جائے مگر اللہ کے اذن سے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جس کو ہم جان بھی بولتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، کہ کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک جان کو، ایک شخص کو، ایک وجود کو قتل کر دیا ہے، تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہ بدلے میں مجھے قتل کر دیں۔ تو دوسرا جو استعمال ہے وہ کیا ہے؟ وہ نفس کا ہے، یا جس طرح قرآن مجید نے کہا نا کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کہ تم سب کو پیدا کرنا اور پھر تم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھانا وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، مگر یہ کہ جیسے ایک ہی جان، جیسے ایک جان کو خلق کرنا، ایک جان کو دوبارہ سے ریزریکٹ کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام مخلوقات کو پیدا کرنا اور دوبارہ جلانا گویا ایسے ہی ہے۔ تو دوسرا جو معنی ہے قرآن مجید میں نفس کا وہ کیا ہے؟ وہ پورا انسان ہے، پوری شخصیت ہے، جس کو ہم گویا آئیڈینٹی کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جیسے انسان دنیا میں ہے، انسان برزخ میں ہے، انسان حشر میں ہے، انسان جنت میں ہے، جہنم میں ہے، تو کیا چیز ہے؟ وہ ایک نفس ہے اور وہ پوری شخصیت ہے۔ یعنی اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ یعنی انسان جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے، قبر میں اس سب کو وہ ریکال کرے گا، اس کو یاد ہوگی۔ یعنی اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ قبر میں اس سے جو سوالات ہو رہے ہیں، 3 بڑے سوالات، کہ من ربک، ما دینک،
ٹھیک ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، کہ بھئی تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تم ان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو قبر میں ہے تو وہ پوری شخصیت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو آئیڈینٹی کہتے ہیں، پوری میموری بھی اس کے اندر ہے، پوری یادداشت بھی۔ حشر میں جب انسان اٹھے گا تو وہاں پر بھی صورتحال یہی ہوگی، اور وہاں پر یہ ہے کہ وہ اٹھے گا اور پھر جیسے وہاں پر بھی اس کو مطلب رشتوں کا پتہ تو ہوگا کہ یہ اس کے رشتے ہیں، جو کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم شأن یومئذ شأن یغنی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں وہ چیزیں ہوں گی، قرآن میں جو آتا ہے نا کہ یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں گے۔ اسی طرح جنت اور جہنم کے بہت سے مکالمے قرآن مجید نقل کرتا ہے، تو آپ وہاں دیکھیں تو وہ ساری میموری موجود ہے، تم فلاں تھے، تم نے مجھے خراب کیا، اور تم وہ لوگ تھے جو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی خیر نہیں پہنچائے گا، یا جو جہنمیوں سے پوچھا گیا کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا، تو کہا کہ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نکذب بیوم الدین وکنا نخوض مع الخائضین۔ تو ہم یہ اب ظاہر ہے یہ ساری میموری گویا ان کو اس وقت حاصل ہے، تو گویا انسان کی جو پوری شخصیت ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے، اس کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے ان معنوں میں بھی جن معنوں میں ہم اس کو کہتے ہیں نا قوت فکر، قوت فکر کے لیے بھی لفظ استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے، کہ ہم جو عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ بھئی مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے جی میں کیا ہے، تو جب ہم کہتے ہیں کہ جی میں کیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے، آپ کے شعور کا کیا کانٹینٹ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ سیدنا مسیح نے جو جواب دیا اس میں سے یہ بھی تھا کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کہ اے اللہ تو جانتا ہے میرے جی میں کیا ہے، میرے ذہن میں کیا ہے، میری تو پوری شخصیت تیرے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہے، اریاں ہے، بالکل ظاہر و باہر ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اے اللہ تیرے جی میں کیا ہے، یعنی تو نے یہ جو بات مجھ سے کہی ہے، مجھ سے جو سوال کیا ہے کہ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، تو مجھے جانتا ہی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، وہ جو انسان کے اندر جو شعور جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، فکر کی قوت، یا جو قرآن مجید نے آل فرعون کے بارے میں، یا جو فرعون کے جو حواری تھے، اس کے جو درباری تھے، ان کے بارے میں کہا کہ جب ان کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں تو کیا قرآن مجید کہتا ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے اپیرنٹلی ظاہراً تو انکار کیا، اس معجزے کا انکار کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن اس وقت بھی ان کے جی جو ہے وہ اس پر یقین رکھتے، ان کے جو جی تھے، ان کا جو شعور تھا، ان کی جو قوت فکریہ آپ اس کو کہہ لیں، اس میں گویا اس بات کا شعور موجود تھا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ واقعی اللہ کی نشانی ہے، لیکن انہوں نے انکار کیوں کیا؟ ظلم و علوا، زیادتی کرنے کے لیے اور سرکشی کی وجہ سے۔ تو ایک تیسرا مطلب کیا ہے نفس کا قرآن مجید میں، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قوت فکری وہ اس میں شامل ہے۔ چوتھا استعمال قرآن مجید میں کیا ہے، وہ گویا قلب کے معنوں میں، جن معنوں میں ہم قلب کا لفظ بولتے ہیں ان معنوں میں نفس کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ اپنے رب کو پکارو اپنے جی میں، زاری کے ساتھ اور چپکے چپکے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہاں پر جو فی نفسی کا کہا ہے وہ عام طور پہ جب اللہ سے تعلق کی بات ہوتی ہے اور دعا کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ قلب کا لفظ عام طور پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا قبول نہیں کرتا ہے. کچھ روایتوں میں آتا ہے من قلب لاہن غافل، ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو کھیل میں پڑا ہوا ہے، جو غفلت کا شکار ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ جو استعمال ہے یہ تقریباً ان معنوں میں استعمال ہے جن معنوں میں ہم دل کا لفظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، تو یہ کیا ہے؟ یہ قلب کے معنوں میں ہے. اور جو پانچواں استعمال ہے قرآن مجید میں نفس کا، وہ کیا ہے؟ وہ خیر و شر کی جو قوت ہے ان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی جس کو ہمارے ہاں عام طور پر ضمیر بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے نفس کی ایک قسم بھی ہے خاص طور پہ جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے. تو جو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، اور گواہ ہے، شاہد ہے نفس، اور جیسا کہ اس نے تسویہ کیا، نیک سکھ سے درست کیا، اور اس میں الہام کر دیا اس کا فجور بھی اور اس کا تقوی. تو گویا یہاں پہ نفس کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ وہ جو خیر و شر کی کا پوٹینشل اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ودیت کیا. اور پھر فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا اور پھر کامیاب ہو گیا جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، یعنی اس کے اندر جو تقوی کی طاقت ہے اس کو بڑھایا اور جو فجور کا ایلیمنٹ ہے اس کو دبایا. یہی تزکیہ ہے. اور جس نے اس سے غفلت کی اور تقوی میں اضافے کی کوشش نہیں کی اور فجور کی جو طاقت تھی اس کو بالکل ہم کہہ دیں کہ ان ریسٹرکٹڈ چھوڑ دیا، وہ سرکشی کا انسان کے اندر ایلیمنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ پہرا نہیں لگایا، کوئی اس پر گرفت نہیں کی، تو یہ کون آدمی ہے؟ یہ ناکام ہو گیا. من دساہا، جس نے اس کو خاک آلود کر دیا. تو یہ قرآن مجید میں نفس کا ایک پانچواں استعمال ہے. 5 میں نے عرض کی ہیں جو بڑے بڑے ہم کہہ سکتے ہیں مفاہیم ہیں. ایک نفس بمعنی روح، پھر نفس بمعنی کل انسان، پھر نفس بمعنی انسان کے اندر جو فکر کی قوت ہے اور طاقت ہے، پھر نفس بمعنی قلب، اور پھر 5ویں نمبر پر کیا ہے کہ نفس جو انسان کے اندر ایک حادثہ اخلاقی اللہ نے رکھا ہے اس کی طرف بھی گویا قرآن مجید نے اشارہ کیا. اب آتے ہیں ہم کہ ویسے جب ہم انسان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا جس کو ہم نفس کہتے ہیں اس کے بنیادی طور پر 3 پہلو ہیں یا 3 فیکلٹیز آپ کہہ لیں. ایک فیکلٹی ہے جس کو کہا جاتا ہے ارادہ، ایک فیکلٹی ہے جس کو کہا جاتا ہے شعور یا ذہن یا فکر، اور ایک فیکلٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں طبیعت اور مزاج. یہ 3 بڑے انسان کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں 3 بڑے پہلو ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہر دور میں جو دنیا کی جو فلسفیانہ روایت ہے نا، اس میں بھی جو 3 بڑے سوالات ہیں وہ یہی ہیں کہ واٹ از ریئل یا واٹ از ٹرو، نمبر 2 واٹ از گڈ، اور نمبر 3 واٹ از بیوٹیفل. ٹھیک ہے، کہ واٹ از ٹرو یا ریئل، واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیوٹیفل. یہ دنیا کی تمام فلسفیانہ اور مذہبی روایتوں میں ان 3 سوالات کی کھوج کی گئی ہے اور اس کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. انسان کا جو ارادہ ہے، ارادے کا فعل کیا ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے. ارادے کا فعل عمل. اور اس کے ہاں جو اصل سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا چیز کرنی ہے، کیا نہیں کرنی. اور اسی وجہ سے اس کا جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اخلاقی ہے، وہ ہے خیر اور شر. یہ اس کا اصل ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی سوال ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ حدیث جبریل جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل تشریف لائے اور آپ سے ایک مکالمہ کیا، اور ایک روایت، کچھ تاریخی روایتوں کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری حصے میں یہ مکالمہ ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن پہلے آپ کی وصال سے یہ واقعہ ہوا ہے، کہ جس میں سیدنا جبریل تشریف لائے اور سوال جواب کے ذریعے دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی تعلیمات ہیں، ان کو دوبارہ سے جیسے
ایک طرح سے ریوائز کر لیا۔ تو وہاں جو 3 سوالات ہوئے ہیں وہ 3 سوال بھی انسان کی شخصیت کے ان 3 پہلوؤں کے ساتھ کورسپونڈ کرتے ہیں۔ یعنی میں نے اس طرح عرض کیا کہ ارادہ اور ارادے کا نتیجہ عمل، اور عمل میں اصل سوال کیا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ اس کا جو جواب ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اس کو آپ کو معلوم ہے نا کہ اسلام کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ڈوز کیا ہے ڈونٹس کیا ہیں۔ اس کا ذمہ لیا اس امت میں ہمارے عظیم فقہا نے، انہوں نے اس سوال کو کیٹر کیا، مل اسلام، ٹھیک ہے، یہ قانونی پہلو ہے، لیگل پہلو ہے، کچھ کرنا نہ کرنا اس کا اصل موضوع۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا ارادہ جب اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جو سب سے اونچا عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے خشیت، وہ ہے اللہ کا خوف۔ عمل میں انسان کے لیے بنیادی امپیٹس کیا ہوتا ہے؟ خوف۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا کہ جو حکم ہوتا ہے، حکم جس کو قانون بھی کہتے ہیں، اس میں سے جبر کا ایلیمنٹ کبھی نہیں نکل سکتا، اور اسی وجہ سے اس کے اندر جو ایک بنیادی جذبہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خوف ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ چونکہ تورات جو تھی اس میں قانون تھا، اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ ایک امت کو دیا گیا وہ قانون، پھر اس کے اندر انحراف پیدا ہوا، تو ان کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حرفیت پسندی پیدا ہو گئی، لیگلزم پیدا ہو گیا، قانون پسندی پیدا ہو گئی، اور خدا کا تصور جیسے ایک جابر حکمران کا سا بن گیا۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جو بڑے بڑے ایتھیسٹ ہیں ویسٹ کے، وہ جب بائبل کو پڑھتے ہیں اور خاص طور پر اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھتے ہیں تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ان کا خدا تو لگتا ہے کہ ایک بہت کوئی سخت گیر بوڑھا بابا ہے جس کے ہاتھ میں، جیسے پنجابی زبان میں لفظ استعمال تو ڈانگ ہے، یعنی ایک ڈانگ والا بابا ہے جو ہر وقت اس کی تیوری چڑھی رہتی ہے اور ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کو سزا دینے اور مارنے پیٹنے پہ آمادہ رہتا ہے، معاذ اللہ۔ یعنی یہ ہو گیا کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک نقد کر رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ وہاں یہود کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قانون پر بہت زیادہ فوکس ہو گیا، اور جو دوسرا پہلو تھا اللہ سے تعلق کا محبت والا وہ کہیں دب گیا تھا۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام گویا اسی کا جیسے اینٹی تھیسس تھے نا، اسی لیے ان کے ہاں محبت 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 جو ہے وہ کی ٹرم کہ گاڈ از لو، لو دائی لارڈ، لو دائی نیبر، لو دائی اینیمی۔ خدا سے محبت کرو، پڑوسی سے محبت کرو، اپنے دشمن سے محبت کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک دوسری پھر انتہا پر جو کرسچن پیسیفزم پیدا ہو گیا بہرحال۔ لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ انسان کے اندر ایک پہلو کیا ہے؟ ارادے کا، ارادے سے عمل پیدا ہوتا ہے، عمل میں اصل سوال کیا ہے؟ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور یہاں گویا حلال و حرام کا مسئلہ ہوگا، خیر و شر کا مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اللہ سے تعلق کی جو جہت سب سے زیادہ ظاہر ہوگی، غالب ہوگی، وہ کیا ہے؟ وہ خوف ہے، وہ خشیت ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ بھی جب بڑھتا جاتا ہے تو وہ خشیت میں گویا منتج ہوتا ہے، خشیت پر منتج ہوتا ہے۔ دوسری جو انسان کے اندر صلاحیت ہے نفس کے اندر، ایک میں نے عرض کیا ارادہ، دوسرا ہے جس کو ہم ذہن کہتے ہیں، ذہن، اور جس کی پروڈکٹ کیا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ فکر، شعور کہہ لیں، ذہن کہہ لیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فکر۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا بنیادی سوال کیا ہے؟ کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا، اور ماننے ہی کے تحت کیا ہے؟ کیا جاننا ہے کیا نہیں جاننا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سوال ہے یہ سوال ایمان کا ہے، فاخبرنی عن الایمان، کیا چیز ماننی ہے کیا چیز نہیں ماننی۔ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ اس سوال کا جواب اس امت میں جن لوگوں نے دیا اور پھر اس کو ہائر انٹلیکچوئل لیول پر لے کر گئے، وہ لوگ تھے جن کو متکلمین کہا گیا۔ اسلام کیا ہے اس کے جواب میں فقہا کی روایت پیدا ہوئی، ایمان کیا ہے اس کی تفصیلات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ متکلمین کی پوری تاریخ ہمارے سامنے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا جو اصل موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ایمان ہے، اور ایمان کے اندر ایک کوگنیٹو ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے،
ایک جاننے کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید آپ دیکھیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے الجامع الصحیح میں ایک باب باندھا ہے، اس کا عنوان یہی ہے کہ العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، کچھ بھی کہنے کرنے سے پہلے چیز کیا مقدم ہے؟ علم ہے، اور ایمان بھی ایک علم ہے۔ اسی لیے پھر آیت لے کر آئے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ تو اس دور میں ہوا ہے نا کہ نالج اینڈ فیتھ اس کو جیسے اپوزٹس بنا دیا گیا کہ علم وہ ہے کہ جس میں شعور شامل ہے، جس کا ایک میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کو لاجیکلی پروف کیا جا سکتا ہے، اور فیتھ جو ہے وہ ایک ڈوگما ہے، اور وہ یعنی آپ کہہ لیں ثبوت کے الرغم ماننا ہے، یعنی ضد کے ساتھ کچھ چیزوں کو مان لینا ہے، یہ فیتھ ہے۔ اور علم بالکل اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ایک ڈائیکوٹمی مغرب کی تاریخ میں پیدا ہوئی، اس میں علم اور ایمان میں تفریق پیدا کر دی گئی۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ان لفظوں کو اکٹھا لے کر آئے، قال الذین اوتوا العلم والایمان، کہا ان لوگوں نے جن کو علم اور ایمان دیا گیا تھا۔ تو بہرحال ایمان علم ہے، اور گویا سب سے بڑا علم۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کس کا، انسان کی شخصیت کا کون سا پہلو ہے؟ یہ وہ جو قوت فکر ہے، جس کو ہم ذہن کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے انسان جب اللہ سے متعلق ہوتا ہے تو سب سے ہائیسٹ گڈ کیا ہے، سمم بونم کیا ہے؟ وہ ہے معرفت۔ وہاں کیا تھا؟ خشیت، یہاں کیا ہے؟ معرفت، کہ اللہ سے تعلق جو انسان پیدا کرتا ہے ذہن اور ارادے کی جہت سے، تو اس میں اس کو کیا چیز اچیو کرنی ہے؟ اس کو اللہ کی معرفت اچیو کرنی ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ تو یہ جو حق کا عرفان ہے، حق کی جو معرفت ہے، یہ گویا غیر معمولی چیز ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک اثر موجود ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہتے ہیں ای لیعرفون، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ یعنی کیا ہے کہ پہلے میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانے تو صحیح، میری معرفت حاصل کریں اور میرا صحیح علم حاصل کریں۔ تو یہ انسان کی شخصیت کا دوسرا پہلو ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ حقیقی ہے، کیا چیز غیر حقیقی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل۔ پھر انسان کی شخصیت کا جو تیسرا پہلو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے طبیعت اور مزاج۔ طبیعت اور مزاج یہ انسان کی شخصیت کا، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا جوہر ہے۔ اور اس میں جو بنیادی سوال ہوتا ہے وہ سوال ہوتا ہے رغبت و کراہت کا، رغبت و کراہت کا، کس چیز کی طرف رغبت ہے اور کس چیز کی طرف رغبت نہیں۔ یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ایمان کا سوال ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آنٹولوجی ہے، ٹھیک ہے، اسلام کا سوال ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک لحاظ سے ایتھکس ہے، موریلٹی ہے، تو یہاں جو ہے رغبت و کراہت، اس میں جو اصل چیز ہے وہ کسی چیز کا حسین ہونا اور کبھی ہونا ہے، حسن و قبح۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں حسن و قبح کی اصطلاح ہمارے ہاں متکلمین میں جمالیات کے لیے نہیں ہے بلکہ اخلاقیات کے لیے۔ یعنی طبیعت اور مزاج کیا ہے، اس سے جو جدید فلسفے کی جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ برانچ جو اس سے متعلق ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایکزیولوجی، علم الاقدار۔ اور علم الاقدار یا ایکزیولوجی میں دو ڈسپلنز ہیں، ایک ایتھکس اور ایک ایستھیٹکس، اخلاقیات اور جمالیات۔ اور ان دو کا بہت گہرا تعلق ہے انسان کی طبیعت اور مزاج سے۔ اور یہاں اصل میں کیا ہے کہ رغبت کیا ہے اور کراہت کیا ہے، کس چیز کی طرف طبیعت یا نفس راغب ہوتا ہے، کس چیز سے گھن کھاتا ہے۔ اور آئیڈیل کیا ہے انسان کے لیے؟ آئیڈیل یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف کشش محسوس کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کو اپنے دل کی آواز محسوس ہو، اور غیر اللہ سے اس کو ایک نکارت اور وحشت ہو، اور اللہ کی نافرمانی کی جو باتیں ہیں، باتیں کیا؟
اعمال کیا، خیالات بھی اس کو شرمندہ کر دیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کا خیال بھی اس کو شرما دے، یہ گویا کامل آدمی۔ اور یہ گویا کیا سوال ہے؟ یہ احسان کا سوال، فاخبرنی عن الاحسان، یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے، اور احسان کے لفظ کے اندر حسن موجود ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایستھیٹکس کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سائنس آف پریزنس کو، سائنس آف پریزنس۔ اور احسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، بس اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گویا تصور جمال ہے، تصور حسن ہے، تصور خیر ہے۔ اور میں نے اس طرح کیا کہ حسن و قبح کی جب گفتگو ہوتی ہے ہمارے ہاں تو سوال کیا ہوتا ہے کہ حسن و قبح شرعی ہے یا عقلی ہے؟ تو وہاں حسن و قبح سے مراد بیوٹی اینڈ اگلینس نہیں ہے، اصل میں مراد اس میں گڈ اینڈ ایول ہے، ٹھیک ہے، مورل مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال میں نے عرض کیا ہے کہ طبیعت اور مزاج میں دونوں چیزیں شامل ہیں، اس میں گویا اخلاق بھی ہے اور اس کے اندر جمالیات بھی ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو سطح ہے ارادے کی سطح ہے کچھ کرنا نہ کرنا، ذہن کی سطح کیا ہے؟ کچھ ماننا نہ ماننا، یا ضمنی طور پہ جاننا نہ جاننا۔ طبیعت اور مزاج کی سطح پر کیا ہے؟ کچھ بننا نہ بننا یا ہونا نہ ہونا، یعنی اگر ارادہ ہے ٹو ایکٹ، اگر جو ہے وہ ذہن ہے ٹو بلیف، تو طبیعت اور مزاج کیا ہے؟ ٹو بی، ہونا، بننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان جس طرح سچ ہے، ذہن کی سطح پہ آپ نے اس بات کو اپریشیٹ کر لیا کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، یہ آپ کیا ہے؟ ذہنی طور پر آپ اس پر مطمئن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، آپ نے سچ بولنا شروع کر دیا، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ سچے بن گئے۔ سچ بولنا ایک عمل ہے، سچا بننا ایک سٹیٹ آف بینگ ہے، یہ حال ہے، یہ ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، کہ ایک آدمی جو ہے وہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ کا اہتمام کرتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کی شخصیت کی سب سے گہری سطح کیا ہے؟ وہ طبیعت اور مزاج ہے، وہ طبیعت اور مزاج۔ اور اسی لیے ہمارے بزرگ یہ بات کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس کا گویا آغاز بھی نہیں ہو سکتا جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کو اپنی پسند اور ناپسند نہیں بناتے، رغبت و کراہت کو اپنی رغبت و کراہت نہیں بناتے، اور صرف وہ کوئی ریلیجیس پلین میں نہیں ہے بلکہ بالکل طبیعی چیزوں میں۔ یعنی کیا چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی پسند تھا تو ہمیں بھی ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا شانے کا گوشت مرغوب تھا تو ہمیں بھی رغبت پیدا کرنی چاہیے۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے دیکھا اور آپ چن چن کر کدو جو ہے نکال کے سالن میں سے کھا رہے تھے، اور کہتے ہیں اس دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سبزی سے محبت ہے تو مجھے ہی محبت ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ طبیعت کی سطح ہے کہ جس میں یہ کوئی باتیں نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، یہ سنت خدا ہے یا سنت عادت ہے، لیکن سنت عادت میں بھی کچھ چیزیں آپ کی رغبت کی ہیں نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے تمدن کی وجہ سے آپ نے استعمال کی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واضح طور پر آپ نے ایک رغبت اور پسندیدگی کے ساتھ ان کو استعمال کیا اور لوگوں کو توجہ دلائی۔ تو یہ وہ جو سطح میں نے عرض کی ہے نا کہ طبیعت اور مزاج کی، یہ گویا سب سے گہری سطح ہے، اور اس سطح پر بھی گویا نفس ہے۔ تو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ نفس کے بارے میں نے عرض کیا کہ وہ تین اس کی آپ جہتیں کہہ لیں، ایک جہت اس کی ارادہ ہے، ایک جہت اس کی جو ہے وہ ذہن ہے، اور ایک جہت اس کی طبیعت اور مزاج ہے۔ اور پھر اب جو آخر میں وقت تھوڑا رہ گیا، جو عام طور پہ نفس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین مراحل بیان کیے جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نفس کی تین قسمیں کہتے ہیں، اور اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ اصل میں
کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا نفس گویا امارہ ہوتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا نفس گویا لوامہ ہوتا ہے، اور کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، کامل لوگ ہوتے ہیں جو نفس مطمئنہ کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک پریزنٹیشن ہے، لیکن بہرحال بہتر پریزنٹیشن یہ ہے کہ بنیادی طور پر نفس کی ایک ساخت ہے، جو نفس امارہ کا لفظ ہے وہ نفس کی ایک ساخت کو بتا رہا ہے کہ جو نفس ہے اس کے اندر امارگی موجود ہے، انگرینڈ۔ ایک تو اس کی ساخت بتا دی نا کہ وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، لیکن اس نفس کے اندر ایک انکلینیشن موجود ہے کہ وہ گناہ کی طرف ابھارتا ہے، سرکشی کی طرف ابھارتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، ہمارے بزرگوں نے یہ بات بتائی ہمیشہ سے کہ زندگی گزارنے کے دو ہی ڈھب ہیں، ایک ہے اتباع ہدا اور ایک ہے اتباع ہوا، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے یا پھر آپ اپنے نفس کے بندے بن جائیں گے، یا تو آپ خدا کی پوجا کریں گے یا آپ خود خدا بن جائیں گے آخر کار، ٹھیک ہے نا؟ تو نفس کے اندر یہ ایک انکلینیشن ہے امارگی کی، اور یہ بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے بات کہ یہ انکلینیشن کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ایک خاص مقام دیا ہے عصمت کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں، بچاتے ہیں۔ کوئی انسان بھی نفس کی امارگی سے پوری طرح بری نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جو آپ کا جس کو خطبہ حاجہ کہتے ہیں نا، عام طور پر جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اس کو خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں، کسی بھی بڑی ضرورت کے وقت اللہ کے نبی وہ خطبہ پڑھتے تھے، تو ان میں یہ الفاظ بھی ہیں نا کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، یا اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، یہ دعا الگ سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ تو نفس کے اندر شر کا ایلیمنٹ ہے اور وہ رہے گا۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں یہ حکم ہے کہ اس شر کے ایلیمنٹ کو منیمائز کریں، اس کو دبائیں اور خیر کو غالب رکھیں۔ یہ بات کہ نفس کی امارگی بالکل زائل ہو جائے گی، یہ شاید تصور ٹھیک نہیں ہے۔ رابعہ ادویہ، جن کو رابعہ بصریہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور بڑے تکبر سے کہا کہ بھائی مجھے تو 40 برس ہو گئے ہیں، میں نے تو کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ وجود کا ذنب لا یقاس بہ ذنب، تمہارا پورا وجود ایک ایسا گناہ ہے کہ کوئی گناہ اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ جو تمہارا زعم ہے نا، یہ جو تمہارا گمان ہے کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا یا میں کبھی گناہ نہیں کرتا، یہ بجائے خود گناہ کی سب سے بڑی دلیل۔ تو یہ زعم کبھی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہمیں اس کو کم سے کم کرنا ہے، منیمائز کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ جو نفس لوامہ ہے اس کو آپریٹو رکھنا ہے، نفس لوامہ کو آپریٹو رکھنا ہے۔ وہ نفس لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ یہی ہے، وہ جو انسان کے اندر اللہ نے ایک ترازو نصب کر رکھا ہے، کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ نیکی اور گناہ کی ڈیفینیشن یہ بتائی کہ البر مطمئنت الیہ النفس، کہ نیکی وہ ہے جو نفس میں اطمینان پیدا کرے، والاسم ما حاک فی نفسک، اور ایک روایت میں ہے وہ تردد فی الصدر، گناہ وہ ہے جو تمہارے نفس میں کھٹک پیدا کرے اور سینے میں تردد پیدا کرے، کروں نہ کروں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے کہ نفس کے اندر یہ جو لوامگی ہے اس کو زندہ رکھیں، اس کو آپریٹو رکھیں، کہ جس کو ہمارے ہاں ضمیر بھی کہتے ہیں، جس کو ہم کانشینس بولتے ہیں، کہ ضمیر زندہ رہے، اور یہ بات کہ انسان نیکی کرے تو اس کو تسکین ملے، فرحت کا احساس ہو، فلفلمنٹ کا احساس ہو، اور انسان گناہ کرے تو اندر گھٹن پیدا ہو اور احساس ہو کہ میں نے کوئی غلط کام کیا۔ اور یہ چیز بہت جب کمال پر پہنچ جاتی ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ مل ایمان، اے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟
تو آپ نے کہا کہ اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مؤمن، کہ جب تمہاری نیکی تمہیں خوش آنے لگے، بہت اچھی لگے، بہت دل خوش کن لگے، بڑی تمہیں لگے کہ بہت اچھا کام ہوا، بہت لطف کام ہوا، اور جب تمہیں تمہاری برائی جو ہے وہ بری لگنے لگے، برائی تم سے ہو جائے لیکن تم گھٹن محسوس کرو، جس طرح سیدنا حسن بصری کا قول ہے نا کہ مومن جب کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے جو ہے وہ دامن میں ہے اور پہاڑ اس پہ گرا چاہتا ہے، اتنا تاثر ہوتا ہے، اتنی شدت ہوتی ہے اس کے اندر گناہ کی۔ اور منافق کا وہ گناہ ایسے کرتا ہے جیسے مکھی جو ہے ناک پہ بیٹھی ہے اس نے اڑا دی، یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں۔ تو یہ جو احساس ہے نا کہ انسان جو نفس لوامہ ہے اس کو زندہ رکھے، تو میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ نفس کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اس کی یہ 3 حالتوں کو، کہ امارگی اس کا ایک بنیادی وصف ہے، اس کو منیمائز کرنا ہے۔ وہ منیمائز کیسے ہوگا؟ وہ جو انسان کے اندر نفس لوامہ ہے اس کو زندہ حالت میں رکھے، ٹھیک ہے، تاکہ انسان جب بھی گناہ کرے فوری طور پہ رجوع کرے، فوری طور پہ پلٹ آئے۔ اور یہی نفس لوامہ ہے نا جس سے انسان کے اندر گناہ کرنے کے بعد ندامت کا احساس پیدا ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ الندم التوبہ، یا التوبۃ الندم، توبہ کا جوہر کیا ہے، توبہ کا ایسنس کیا ہے، وہ ندامت ہے۔ تو یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ جو نفس لوامہ ہے اگر وہ زندہ ہے اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ نتیجہ ہے، وہ حاصل ہے، وہ منزل ہے۔ یعنی ایک ان معنوں میں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا نفس مطمئن ہوتا ہے ان معنوں میں کہ رضم بقضائک، کہ اللہ ہم تیری قضا پہ راضی ہیں، یہاں تک تو ٹھیک کہ وہ عام طور پر خوشی میں اور راحت میں آپے سے باہر نہیں ہوتے، اور جب تکلیف آئے، مصیبت آئے اور کوئی ضرر آئے، کوئی نقصان ہو، تب بھی ان کے اندر جزع اور ہلہ پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ وہ من جملہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں۔ لیکن نفس مطمئنہ واللہ عالم قرآن مجید کے مطالعے سے ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسے مرتے وقت کی حالت ہے، یعنی جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے نا اس وقت پہ گویا اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نقشہ دکھا دیتے، اس کے انجام کا، اس کے ٹھکانے کا کچھ بتا دیتے ہیں، وہ حالت ہوتی ہے جس کو نفس مطمئنہ کہا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی جو اس کا بیان ہے وہ گویا بالکل آخری وقت کا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ جو راضیۃ مرضیہ کی بادشاہی ہے وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ جیسے وہ ایک نتیجہ ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھ لیں نا، مطلب خوف اور حزن، جس طرح قرآن مجید کہتے ہیں نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ بھی اسی کا فلپ سائڈ آف دا کوائن ہے نا، نفس مطمئنہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسا لگتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بھی جنت ہی کا استعارہ ہے، جنت ہی کا استعارہ ہے۔ وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ جو ہے ماضی کی پچھتاووں میں نہیں رہتے زیادہ، نہ مستقبل کے اندیشوں میں رہتے ہیں۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا، حزن ہوتا ہے ماضی کا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ نیک لوگ، صالحین، اولیاء اللہ، وہ حالات سے کم متاثر ہوتے ہیں۔ یعنی کامل آدمی کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے حالات اس کے احوال پر بہت زیادہ اثر انداز نہ ہو۔ ایک ہمارے حالات ہیں، ایک ہمارے احوال ہیں۔ بہت کامل آدمی وہ ہوتا ہے کہ حالات سے وہ متاثر ہوگا لیکن کم متاثر ہوتا ہے۔ اللہ سے تعلق میں ایک طرح کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنسسٹنسی ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن وہاں پر بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آخری درجے میں دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ پیغمبر تو جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ کیٹیگری ہی فرق ہے، لیکن وہ جو کیٹیگری فرق ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، آپ کبھی ان کے اندیشے دیکھیے، ان کی خشیت دیکھیے، اور وہ خشیت کہاں نظر آئے گی؟ وہ ان کی دعاؤں میں نظر آئے گی۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اس نگاہ سے پڑھ کے دیکھیں
کہ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، ٹھیک ہے، وما انت اعلم بہ منی. تو وہ اللہ کے نبی اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جیسے ایک اندیشے میں ہے، اور خود جو ہے ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ تواضع کا بیان ہے کہ وَإِنِّي رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن ولا ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. لیکن میں نے عرض کیا پیغمبروں کا معاملہ مختلف ہے، لیکن پیغمبروں کے بعد ہم امت میں سب سے بڑے لوگ کون ہیں؟ صحابہ. اور میں نے عرض کیا ہے کہ ویسے بھی ہمارے ہاں جمعہ کے خطبوں میں بھی یہ ایکسپریشن استعمال ہوتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق. اب ان سے زیادہ کامل تو کوئی نہیں نا. ولی اللہ کا کوئی بھی تصور کر لیں، وہ ظاہری بات ہے سیدنا ابو بکر صدیق پر ہی پوری طرح منطبق ہوتا ہے. لیکن ان کو کیا اندیشے ہیں اپنے بارے میں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میں جو ہے چڑیا ہوتا، کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا جس کا کوئی حساب نہیں ہے، جو ختم ہو جائے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنے لیے جنت کی گارنٹی سن چکا ہے. یعنی جس شخص کے لیے اپنا جنتی ہونا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ تصدیق بما جاء بہ النبی، جو کچھ پیغمبر بتائیں، جو لے کر آئے اس پر ایمان. تو سیدنا ابو بکر کے ایمان کا حصہ ہے اپنے جنتی ہونے پر ایمان رکھنا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندیشہ کتنا ہے خود اپنے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی جو صفت ہے وہ بھی جنت میں پہنچ کر ہوگی. امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ ایک بندے مومن کو سکون اطمینان کب ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شجر طوبہ کے نیچے ملے گا. ایک جگہ فرمایا کہ جب وہ جنت میں اپنا پہلا قدم رکھ دے گا تب اطمینان ملے گا. قرآن مجید بھی یہی فرماتا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. جنت میں پہنچ کر ہی بندہ کہے گا کہ اے اللہ، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اس حزن کو، اس پریشانی کو، اس غم کو دور کر دیا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نفس مطمئنہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک منزل ہے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جہاں تک ہم سب کو پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ نفس کی امارگی پر قابو پانے کی کوشش کرے، اور نفس کی امارگی کو کم سے کم رکھے. اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ جو نفس لوامہ ہے، وہ جو نفس ملامت گر ہے، وہ جو انسان کو نیکی پہ تھپکی دینے والی ایک قوت ہے اور برائی پر کچوکا لگانے والی جو ایک قوت ہے، اس کو انسان زندہ رکھے. تو دوبارہ سے آخر میں پھر دہرا دیتا ہوں جو آج میں نے بات کی ہے کہ جو نفس انسانی ہے قرآن مجید میں، ایک تو میں نے عرض کیا کہ وہ کم و بیش 5 معنوں میں استعمال ہوا ہے. روح کے معنوں میں، قلب کے معنوں میں، پوری شخصیت کے معنوں میں، انسان کے اندر جو فکری صلاحیت ہے ان کے معنوں میں، اور انسان کے اندر جو خیر و شر کا مادہ ہے اس کے معنوں میں. اور پھر وہ نفس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 صفات کہہ لیں، 3 حالتیں کہہ لیں. ایک اس کی امارگی ہے جو انسان کو نیچے کی طرف لے جاتی ہے، پستی کی طرف گراتی ہے، شر کی طرف مائل کرتی ہے. ایک اس کی ملامت گری ہے، اور پھر ایک اس کا نتیجہ ہے اطمینان کی حالت میں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.